عورت کو کپڑے تبدیل کرنے کا حکم دے، پھر دونوں مل کر ایک ساتھ وضو کریں اور 2 رکعتیں نفل ادا کریں، جیسا کہ سلف صالحین سے یہ بات منقول ہے۔ شادی کے رات تعلق سے مردوں عورتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ جنسی عمل کی رات ہے، لیکن جب ایک دلہا اللہ کے ذکر اور نفلی صلات سے یہ رات شروع کرے گا تو عورت کی پوری سوچ بدل جائے گی۔ جب عورت کو دلہا وضو کرنے اور اپنے ساتھ 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دے گا تو عورت سوچے گی کہ یہ شخص نکاح سے صرف لذت اندوزی نہیں چاہتا، بلکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، صالح اولاد پیدا کر کے ان کی تعلیم و تربیت کرنا چاہتا ہے۔ یہ ظاہر معلوم سازیوں سے فریب کھانے والا اور جھوٹے بناؤ سنگار اور دکھاوے کے سامانوں پر فدا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ بناؤ سنگار جس پر اتنا قیمتی وقت اور اتنا پیسہ خرچ کیا گیا ہے، اسے چند منٹ میں وضو کر کے دھونے کے لیے نہیں کہتا، ساری زیب و زینت، ساری سجاوٹوں کو یوں بیک جنبش لب ختم نہیں کر دیتا۔ یہ دیکھ کر عورت کا مرد کے تصور پوری طرح تبدیل ہو جائے گا اور وہ جان جائے گی کہ یہ شوہر اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ایک صالح خاندان سے پیدا کرنا چاہتا ہے اور اسے روش پر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ عورت کا سب سے مضبوط ہتھیار اس کی جنسی طاقت ہے۔ عورت جب کسی مرد کو اپنے سامنے ذلیل و رسوا کرنا چاہتی ہے، اسے اپنے قابو میں اور اپنی گرفت میں کرنا چاہتی ہے، تو اس پر اپنا شکنجہ کسنا چاہتی ہے، اس پر اپنا دباؤ ڈالنا چاہتی ہے، تو اس وقت اپنی اسی جنسی طاقت اس کے بڑھتے شعلوں اور اپنی ہیجان انگیز داؤں کا استعمال کرتی ہے۔ لیکن جس وقت عورت کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس کے شوہر کو اس کی بہت زیادہ پرواہ نہیں ہے، بلکہ اس نے اللہ اور رسول کے حکموں کی اطاعت کے لیے یہ نکاح کیا ہے، تو پورے طور پر عورت کا نظریہ اور اس کی فکر کا زاویہ بدل جائے گا اور ایک نئے زاویے فکر اور نظریہ حیات سے وابستہ ہو جائے گی۔ اسے اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ جنسی عمل اس کے شوہر کی یہاں کوئی زیادہ اہمیت کا حامل نہیں، بلکہ وہ ایسی اولاد پیدا کرنے کا خواہشمند ہے جو اللہ کی توحید پر قائم اور اتباع سنت کی راہ پر گامزن ہو۔